اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے نور حکیم۔ آدم علیہ السلام پہلے بشر ہیں جن کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تخلیق آدم سے پہلے ہی لوح محفوظ میں خاتم النبیین تھا۔ عرش کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ وہ عالم نوری مخلوق یعنی فرشتوں سے آباد ہے، لہذا اس عالم کے مطابق حضرت بھی اسی نور سے ہی متصف رہے ہوں گے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس حوالے سے اگر اول الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نور من نور اللہ قرار دیتا ہے تو اس میں ایسی کیا قباحت ہے؟ بعثت کے اعتبار سے یقیناً آپ بشر ہیں، کیونکہ بشریت اس عالم شہادت کا تقاضا ہے۔ لیکن کوئی بشر اپنے آپ کو حضرت کی بشریت کے برابر لا کھڑا کرتا ہے تو یہ اس کی حماقت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی امتیازات ہیں۔ آپ براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے ممتاز ہیں۔ آپ اول الانبیاء ہیں، آپ آخر الانبیاء ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ دعائے ابراہیم علیہ السلام ربنا وابعث فیہم رسولا منہم ہیں۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں۔ آپ کو معراج شریف کے ذریعے عالم علوی کی سیر حاصل ہوئی۔ لوگوں نے آپ کے ہاتھوں کئی معجزات ہوتے دیکھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم کو آپ کا ادب کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قیامت میں آدم علیہ السلام اور بنی آدم آپ کے لوائے حمد کے نیچے رہیں گے۔ آپ شفیع المذنبین ہیں۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی۔ دوسرے الفاظ میں آپ نورانی بشر ہیں۔ نور محمدی کے ضمن میں چند احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی تخلیق کے متعلق حضرت سے سوال کیا تو آپ نے خود اپنی نورانیت کو یوں بیان فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ نبی کریم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے بیٹوں کو باہم فضیلت دی۔ آدم نے اس فضیلت کو دیکھا۔ جب انہوں نے سب سے آخر میں مجھے ایک بلند نور کی صورت میں دیکھا تو پوچھا، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہارا بیٹا احمد ہے، یہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، اور یہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، نبی کریم کے سامنے کے مبارک دانتوں میں کشادگی تھی۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو ان سے نور دکھائی دیتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارکہ حکیم پر کچھ تحقیق۔ لفظ الحکمہ کئی معنی رکھتا ہے۔ عام معنوں میں اس سے دور اندیشی، بصیرت، سمجھداری، عقل مندی، انصاف پسندی اور مصلحت کے لیے جاتے ہیں۔
کبھی اس سے مراد فلسفہ بھی ہوتا ہے۔ صوفیوں کے پاس اشیاء کی حقیقتوں کو جس طرح کہ وہ ہیں طاقت بشری کے موافق جاننا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت سے نواز دیا گیا تو اسے بہت بڑی خیر سے نواز دیا گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل حکمت سے بھرا نظر آتا ہے۔ پہلی مثال جو ریکارڈ پر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت نبوی سے ابھی سرفراز نہیں ہوئے تھے۔ اس زمانے میں کعبے کی تعمیر نو کے موقع پر حجر اسود کی تنصیب ایک بڑا مسئلہ بن چکی تھی۔ اس کے تصفیے کے لیے حضور سامنے آئے، جس کے سبب یہ مسئلہ ایک بڑے تنازع سے محفوظ رہا۔ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ جب حضرت نبوت سے سرفراز ہوئے تو یہ نہیں کیا کہ فوراً ان بتوں کو توڑ ڈالا، بلکہ آپ کی حکمت اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ ابھی قولی دعوت سے اس کام کو شروع کیا جائے۔ اس کام کے لیے ایک بڑا عرصہ آپ کو تحمل سے کام لینا پڑا، اور پورے 20 سال بعد جب مکہ فتح ہوا تب آپ نے عملی کارروائی کر کے کعبے کو ان بتوں سے پاک کیا۔ نبوت سے 13 سال تک مکے میں دعوت اسلام کے لیے آپ کی جد و جہد جاری رہی، لیکن آپ نے آخرکار اس تنازع کے مقام سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا اور مدینے کو ہجرت فرمائی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے لیے مدینے میں پوری طرح سے مناسب حالات فراہم کر دیے۔ یہاں پہنچنے کے بعد حضرت نے پہلے مواخات کا اہتمام کیا، یعنی مہاجرین اور مقامی انصار کے درمیان اسلام کا ایک رشتہ اخوت قائم کر کے دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اسی طرح آپ کا حکیمانہ کام مقامی یہودیوں سے معاہدہ کرنا ہے، اسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ کر ہر طرح سے اطمینان کر لینا چاہتے تھے تاکہ یہاں آباد کسی غیر قوم کے اختلافات رکاوٹ نہ بن جائیں اور بلا رکاوٹ اسلام کی تبلیغ ہو سکے۔ چنانچہ آپ ان سے اہم نکات پر معاہدہ کرنے میں کامیاب ہوئے، جن میں سے اہم ترین نکتہ یہ تھا کہ کسی تنازع کی صورت میں عدالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور ان کا فیصلہ قطعی تصور ہوگا۔ یہ معاہدہ حضرت کی عظیم فتح تھی، جس کے نتیجے میں یہودیوں کی مدینے کی سیاست اور قیادت کا خاتمہ ہوا اور اسلام کا غلبہ ہونے لگا۔ حدیبیہ کے موقع پر آپ جب سب صحابہ کے ساتھ حدیبیہ پہنچے تو مکہ والے وہاں پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے کہا ہم آپ لوگوں کو یہاں سے آگے جانے نہیں دیں گے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تدبر سے کام لیتے ہوئے سمجھوتا کر لینا مناسب سمجھا، جسے آج صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت مدینہ واپس ہو گئے، یہاں کچھ وقت لے کر اپنے آپ کو پہلے پوری طرح سے مستحکم کیا، پھر آپ نے مکہ جانے کا فیصلہ فرمایا، اور پھر صرف 2 سال بعد ہی آپ کے لیے مکہ میں فاتحانہ داخلہ ممکن ہو گیا۔ تاریخ صلح حدیبیہ کو ایک فوجی سپہ سالار کی بہترین حکمت عملی
یا ایک اسٹیٹس مین کی بہترین خارجہ پالیسی قرار دیتی ہے۔ حضرت نازک معاملات میں ہمیشہ رازداری کا طریقہ اختیار فرماتے تھے۔ یہی آپ نے فتح مکہ کی مہم میں کیا۔ آپ مدینے سے صحابہ کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ مکے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ یہ بات لوگوں کو صرف اس وقت معلوم ہوئی جب وہ مقام آیا جہاں سے راستہ سیدھے مکہ کو جاتا تھا۔ حضرت نے معاشرے کی اصلاح میں ہمیشہ فوری تبدیلی کے مقابلے میں تدریج کو پسند کیا، جیسے شراب کا حرام ہونا یا خواتین کے لیے پردے کا اہتمام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ میں تبدیلی اور مزاج سازی کو اہمیت دی۔ غرض آپ کی زندگی کا ہر عمل حکیمانہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا نور حکیم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔